گا میری اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر جی، ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جی جوائن کرنے کے لیے، اور خوش آمدید ٹو کلاس 2۔ پہلی کلاس میں ہم نے کچھ لوگوں کو ایسی کلاسز، ان کی اہمیت جو ہے وہ واضح کروں کہ ایک طالب علم کے لیے، اور ہم سب طالب علم ہیں، ایک طالب علم کے لیے آداب سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی کمی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ نہ صرف ایک طالب علم، میں تو سمجھتا ہوں، اور آپ سب بھی آئی ایم شور، کہ جنرلی لائف میں آداب اور اخلاق اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلاس نہ صرف ہمیں ایز اے طالب علم فائدہ دے گی، بلکہ انشاءاللہ لائف میں بھی ہمارے انٹرپرسنل سکلز، آپس کے تعلقات، فیملی والوں کے ساتھ تعلقات، اس میں بھی انشاءاللہ بہت مدد دے گی یہ کلاس۔ تو یہ اس کی ایک اہمیت میں نے بیان کی تھی، اور میں نے لاسٹ کلاس میں کچھ ریزنز بتائی تھی علم حاصل کیوں کریں، تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن رہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر ہم دین کے علم کے لیے وقت نکالتے ہیں تو الحمدللہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور فائدے بتانا یہ ظاہر ہے ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان کی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ انسان کو یا تو فائدہ موٹیویٹ کرتی ہے، یا انسان کو کوئی ڈراوا موٹیویٹ کرتا ہے۔ جنرلی تو ایسے ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بشارت بھی دی، دوزخ سے بھی ڈرایا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم علم کی فضیلت، علم کے فائدے، اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ سوال کہ کتنا علم ہونا چاہیے، اس کا میں نے لاسٹ کلاس میں جواب دیا تھا۔ دیکھیے، اتنا علم تو ہو آپ کو کہ کل کو انشاءاللہ آپ سب اپنی اولاد کی دینی تربیت کر سکیں، اتنا علم تو ہونا چاہیے نا۔ دینی تربیت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہونی چاہیے کہ نہیں پڑھی ہونی چاہیے؟ پڑھی ہونی چاہیے۔ دینی تربیت کے لیے صحابہ کرام کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے۔ دینی تربیت کے لیے ایک بار قرآن مجید سے گو تھرو کیا ہونا چاہیے کہ نہیں کیا ہونا چاہیے؟ اوبیسلی۔ اسی طرح دینی تعلیم کے لیے کم از کم بیسک فقہ العبادات، فقہ المعاملات تو پتہ ہونے چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ عالم بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مفتی بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ قرآن کی گہرائی میں تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ۔ لیکن اتنا علم ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وہ علم ٹرانسفر کر سکے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکے۔ یہ ہے بات اصل میں۔ دوسرا پوائنٹ تھا بیکم Allah's فیوریٹ۔ حدیث ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ فقہ ہم فقہ کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا، تو سمجھ، دین کی فقہ عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ تھا پاتھ ٹو پیراڈائز بیکمز ایزی۔ جو انسان علم کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ظاہر ہے جو انسان دین کے بارے میں جتنا جانتا جائے گا، اس کا جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا جائے گا، یعنی اس کے لیے وہ اتنا ریسورسفل ہوتا جائے گا۔ جیسے آپ کو یہ حدیث سنائی جائے کہ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح آپ کو یہ حدیث سنائی جائے کہ جو انسان حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے، اس کے لیے جنت میں ایک محل کی بشارت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جنت میں جانا آسان، ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا جنت کا، کیونکہ ہمیں پتہ لگ جائے گا جنت میں جانا کیسے ہے۔ تو علم سے انسان کو پتہ لگتا ہے جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں، اور دوزخ سے بچنے والے اعمال کیا ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا انکریز ان رزق،
واقعہ ہے، دو بھائی تھے، بزنس کرتے تھے. ایک بھائی بزنس کو اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا، زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا. دوسرے بھائی نے شکایت لگائی. اللہ کے نبی نے اسے کہا شاید کہ اللہ تمہیں رزق اس بھائی کی وجہ سے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی مصروفیات بالکل ترک کر کے بس علم کی محفلوں میں بیٹھا جائے اور دین کا علم حاصل کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی دین کے علم کے لیے اپنا کچھ ٹائم نکالتا ہے، اور دیکھیں بیزی آج کل سب ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں مصروف نہیں ہوں، سب مصروف ہیں، سب کی مصروفیت ہے. تو مصروفیت میں سے ایک وقت نکالنا پڑتا ہے، اسی کا ثواب ہے. تو جو بھی اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا، کیونکہ رازق اللہ ہے. اور رزق میں پھر اولاد بھی آتی ہے، رزق میں بہت کچھ آتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. پھر ایک یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان علم کی راہ میں نکلتا ہے تو اینجلز کیا کرتے ہیں، پر بچھا دیتے ہیں اپنے، اور اینجلز اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی مغفرت کی. اور یہاں تک کہ تمام مخلوقات، مچھلیاں، سمندر کی جو مچھلیاں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں ایک عالم انسان کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو علم والا ہے، اس کی فضیلت ان لوگوں پہ جو علم والے نہیں ہیں، یا ایک عابد اور ایک عالم کا مقابلہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے. بہت خوبصورت یہ موازنہ ہے. پھر یہ آیا، اس آیا سے کیا ثابت ہوتا ہے، یہ اس کا ریفرنس میرے خیال غالباً یہ سورہ نفل کی آیا ہے، میں چیک کر لوں گا، سورہ انفال سوری. اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. یہ مینرز کے حوالے سے ہے. جیسے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، کوئی شخص تھوڑا سا لیٹ آیا تو آپ اس کے لیے جگہ بنا دیں، اور ویسے بھی یہ محفل کے آداب ہیں. تو اس میں جو خلاصہ ہے، جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو علم والے ہیں ان کے درجات بڑھاتا ہے. اس آیا کا خلاصہ یہ کہ جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھاتے ہیں. تو اس سے یہ پوائنٹ ثابت ہوا کہ جو انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتے ہیں. اس کے بعد بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے مرسی آف اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کوئی بھی علم کی راہ میں سفر کرتا ہے، یا ٹریولنگ کا ذکر ہے، خاص ٹریولنگ کا ذکر ہے، جو کوئی بھی علم کی راہ میں سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. لوگ نہیں جمع ہوتے اللہ کے گھروں میں، لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ سکینت، ٹرانکویلٹی ول ڈسینڈ اپون them، سکینت ان پر نازل کی جاتی ہے. مرسی ول کور them، رحمہ، اللہ کی رحمہ اور سکینت ان پر نازل کی جاتی ہے. اینجلز ول سراؤنڈ them، اینجلز انہیں سراؤنڈ کر لیتے ہیں. اینڈ اللہ ول مینشن them to those near him، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کے جو اللہ کے قریب ہیں، یعنی فرشتے مقرب جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان سے اللہ تعالیٰ ان کا مینشن کرتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو بھی انسان، اور یہاں خاص قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے. اور اس سے میں بھی ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ حدیث پڑھنا، دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ تمام علوم قرآن سے ہی نکلے ہیں نا، تمام علوم قرآن سے ہی نکلے ہیں. قرآن فاؤنڈیشن ہیڈ ہے تمام علوم کا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو کوئی بات نہیں کرتے نا، وہ بھی اللہ کی بات ہے. اور جو ہم فقہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کا ہی علم ہے، قرآن کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے نا، ہر علم قرآن کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے. اس لیے قرآن مجید کو جو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خاص رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کے قریب. بہت خوبصورت حدیث ہے، اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے. تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کرنا چاہیے، قرآن کے سمجھنے کو عام کرنا چاہیے. اس سے گھروں میں رحمت آئے گی، اللہ کی سکینت آئے گی، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے ہم سب کو ہمارے گھروں میں. یہ تو ہو گئے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور فوائد، تاکہ ہم لوگ موٹیویٹڈ رہے. اب ہم چیپٹر 1 کا آغاز کرتے ہیں، جو کتاب ہے شیخ بکر ابو زید، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی کتاب ہے ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، اور اردو میں بھی ہے علم کا زیور غالباً اس نام سے. وہ کتاب
ایزیلی مل جاتی ہے گوگل سے، لیکن یہ کہ آپ کے جو انشاءاللہ LMS ہے وہاں پر بھی میں اس کو جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ ایٹیکیٹ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آداب ہیں علم حاصل کرنے کے؟ طالب علم میں کیا آداب ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بک سے نہیں ہے، کچھ باتیں میں آپ کو اپنی کچھ اور ریسورسز سے بھی بتایا کروں گا۔ جو باتیں بک سے ہیں وہ باتیں آپ کو بک میں نظر آ جائیں گی، لیکن کچھ اپنے ایکسپیرینس سے اور کچھ دیگر ریسورسز سے بھی بتایا کروں گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر گزرے، ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، 13ویں صدی میں تھے غالباً۔ بہرحال کافی میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، خصوصاً نفسیات کے حوالے سے۔ میرا چونکہ ٹاپک نفسیات ہے تو میں نے ان کو نفسیات کے حوالے سے کافی پڑھا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ۔ ابن القیم لیولز آف نالج بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایٹیکیٹ آف نالج نہیں ہے، لیولز آف نالج ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نالج حاصل کرنے کے درجات کیا ہیں۔ بتدریج کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا، بتدریج، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو انہوں نے لیولز یا سٹیپس بتائے نالج کے، اس سے بھی سیکھنے کو بڑا کچھ ملے گا۔ سب سے پہلا نالج یا سٹیپ، ایک اچھا سوال۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک استاد اور طالب علم کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیا مینرز اپنانے چاہیے۔ تو پہلا سٹیپ، ایک اچھا سوال کیا جائے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا لیکچر سے متعلق کوئی سوال، یا کسی مسئلے سے متعلق کوئی سوال، کیونکہ بات سوال سے شروع ہوتی ہے، اور یہی سائنٹیفک میتھڈ بھی یہی ہے۔ آپ سب نے سائنس پڑھی ہوگی، یونیورسٹیز میں نہیں پڑھی تو آپ نے سکولز میں پڑھی ہوگی۔ 6ٹھی کلاس کی جو سائنس کی کتاب ہے، کسی بھی پبلشر کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سائنٹیفک میتھڈ کا پورا پروسیجر ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے کہ ایک تھیوری کس طرح جنم لیتی ہے، ایک تھیوری کس طرح جنم لیتی ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے انکوائری، کسی بھی چیز کے بارے میں انکوائر کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، وائی از دا گراس گرین؟ گھاس سبز کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، دوپہر کو اسکائی بلو کیوں نظر آتا ہے؟ اسپیس بلو تو نہیں ہے، تو آسمان بلو کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پتے گرین کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اور کلر کیوں نہیں ہوتا؟ اور بھی کلر ہوتے ہیں لیکن یوزلی گرین۔ بچے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، پتے زیادہ تر گرین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہے انکوائری، ہے سوال۔ سوال جب کیا جاتا ہے تو نیکسٹ اسٹیپس اس سے آگے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہی ہے، ایک لیول آف نالج، پہلا لیول کہ ایک اچھا سوال کیا جائے۔ اگر ہم یہی سیکھ لینا تو یقین کریں ہم بہت اچھے طالب علم بن جائیں۔ سوال کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، سوال مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہماری قوم کی عادت ہے کہ سوال کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو عالم منوانے کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور یہ آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سوال کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیا جائے، جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ نیت سیکھنا نہیں ہوتی تھی، نیت ہوتی تھی ان کو کھپایا جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ان کا وقت ضائع کیا جائے، معاملے کو کمپلیکیٹ کیا جائے۔ تو سوال کے پیچھے اگر تو شرارت ہے، سوال کے پیچھے اگر تو کبر ہے، کسی کو نیچا دکھانا، تو یہ نہ اللہ کو پسند ہے، اور ایسے انسان کو عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا، الا ماشاء اللہ کہ اس کے حق میں بعد میں ہدایت ہو، لیکن عمومی طور پہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوال کرنے والوں کی کیٹیگری سے محفوظ رکھیں۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ علم بھی دے تو نفع والا دے، اور جب ہم کوئی سوال بھی کریں تو نفع والا سوال کریں۔ بلا وجہ کے سوالات جن کا نہ آپ کو فائدہ ہے نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہے، کوشش کرنی چاہیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اچھا سوال ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے، ایک ایسا سوال جس سے کنفیوژن دور ہو جائے، یا ایک ایسا سوال جس سے آپ کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ٹیچر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو سوال کے تھرو ان کو ایک ادب کے ساتھ ریئلائز کروانا کہ شاید ان سے غلطی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو جانتا ہے. اچھا سوال کریں گے اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا اور اچھے سوال کی بڑی اہمیت ہے ہر معاملے میں. دیکھیں کاؤنسلنگ میں بھی ہم ہمیشہ یہی سکھاتے ہیں کہ جس کی آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے کچھ اچھے سوالات کر لینا تو اس کا کافی زیادہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، بجائے کہ اس کی بہت سننے کے. دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ آپ اگلے کی سنی جائیں سنی جائیں سنی جائیں، اگلا آپ کو گھنٹہ سناتا رہے گا، 2 گھنٹے سناتا رہے گا، کیونکہ ان کے پاس بڑا کچھ جمع ہوا ہے. بجائے کہ آپ بہت زیادہ ان کی بات سننے کے، کیونکہ مسئلے تو سیم ہے، وہ تو کیسٹ ریپیٹ ہوگی نا، آپ اگلے کی سنتے جائیں گے. بہتر ہے آپ ان سے کچھ پن پوائنٹ ایسے سوالات کریں جس سے وہ بھی ریئلائز کریں، ٹھیک ہے، کہ مجھے اپنی اپروچ چینج کرنی چاہیے. اور وہ پن پوائنٹ سوالات بڑے انٹرسٹنگ اچھے سوالات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس مسئلے کے بارے میں اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا اچھا قابل غور سوال ہے. یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس مسئلے کے بارے میں کرتے کیا ہیں، پوچھا یہ گیا کہ اس مسئلے کے بارے میں اپنے آپ کو بتاتے کیا ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کوئی میرٹل ایشو چل رہا ہے، بات تھوڑی سی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا، میں آپ کے ساتھ کچھ سائڈ کا نالج بھی شیئر کرتا رہوں گا اپنے تجربات سے، جس کا انشاءاللہ زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ. جیسے کوئی بندہ میرٹل ایشو سے گزر رہا ہے، گھریلو معاملات سے، ازدواجی معاملات سے، تو اب وہ اس مسئلے کے بارے میں اگر اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہونے والا، میں جو مرضی کر لوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور بس میری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس سوال کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دیکھیں اچھے سوال سے اگلا بندہ اس کو آنسر مل جاتا ہے، ایک اچھے سوال سے اس کو ایک اپروچ مل جاتی ہے کہ مجھے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. تو پھر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے کہ دیکھیں آپ کا مسئلہ یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے جو یہ ذہن بنا کہ میرے قسمت میں یہی ہے، کچھ نہیں یہ تھا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ سمجھیے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک اچھے سوال کا. ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے اچھا سوال کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس سے سوال کیا جائے جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو پہلا سٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اچھا سوال طالب علم کا زیور ہے. ایک اچھا سوال طالب علم کی ذہانت بیان کرتا ہے، ایک اچھا سوال طالب علم کا لیول بیان کرتا ہے، اس کی تربیت کو جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے یہ سوال. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، اس کی انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرنی. ٹھیک ہے، ایسا سوال جس سے دوسروں کا بھی وقت بچے، آپ کا بھی وقت بچے، اور فائدہ ہو ایٹ دی اینڈ. دوسرا، بینگ کوائٹ اینڈ لسننگ ویل. بہت خوبصورت بات ہے، ادب کے ساتھ سننا. اصل میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں سنانے کی زیادہ عادت ہے، سننے کی کم عادت ہے. اب دیکھیے اتنے خوبصورت آداب ہیں کہ یہ نہ صرف علم کے حوالے سے، یہ تو انٹرپرسنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت خوبصورت آداب ہے. زیادہ تر لڑائی جھگڑوں کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم بات نہیں سنتے اگلے کی، ہم بات صرف سنا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جواب دینا ہے. اور یہ اللہ معاف کرے اگر یہ بری عادت کسی طالب علم میں ہے کہ استاد ابھی جواب دے رہا ہے تو وہ اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہم نے آگے سے ان کو ڈبل جواب دینا ہے، ہم نے ان کی بات سننی ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے اور ان کو جواب دینا ہے. تو دیکھیے یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے بات کوئی کرنی ہے، کاؤنٹر کوئی کرنا ہے، اس کا ایک اور طریقہ ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بات ہو رہی ہے غور سے سنیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور، آپ دیکھیے جو انسان اللہ کے رستوں فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں برکت ڈال دیں گے. تو بینگ کوائٹ اینڈ لسننگ ویل. نمبر 3، انڈرسٹینڈنگ ویل. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا نفسیاتی اینگل سے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں نفسیات میں ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی میں، پورا ایک ایریا ہے نفسیات. کوگنیشن کہتے ہیں تھاٹس کو،
memory, thoughts, ان شارٹ خیالات. چلے آسان زبان میں خیالات کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. علیکم. آواز ٹھیک آ رہی ہے جی میری؟ جی سر ابھی آ رہی ہے. اچھا پہلے سر بات کٹ رہی ہے. سر آپ کی آواز نہیں کلیئر. جی السلام علیکم جی. آپ بتائیے گا میری آواز ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام. جی سر کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی ہے کہ اینڈ میں ڈسٹرب ہوئی تھی؟ سر ابھی ہو رہی ہے. اچھا آپ نے وہاں تک بات سن لی تھی کوگنیٹو بائس تک کہ میں نے پوچھا تھا بائس کے بارے میں بتائیں مجھے. جی سر وہاں تک. ایک جی تو کوئی مائک آن کر کے پلیز بتائیں کہ بائس کیا ہوتا ہے, BIS یا کوگنیٹو بائس کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ایک ترجمہ بتا دیں, بائسنس کسے کہتے ہیں رکھنا؟
جی پلیز کوئی بتائیے. بائسنس. یا اوپینینیٹڈ ہونا، یہ مراد دیں گے اس سے سر؟ سوری جی پھر بتائیے گا. مطلب پہلے سے اوپینینیٹڈ ہونا یا جانبداری کا صحیح مظاہرہ صحیح کرنا، کسی ایک طرف جھکاؤ صحیح ہونا. صحیح صحیح، جزاک اللہ خیر. جی بالکل آپ نے جو مطلب بتایا ہے مطلب وہی نکلتا ہے، لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی، وہ ہے کہ تعصب رکھنا، بائسنس. کوگنیٹو بائس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ذہنی تعصب. تو وہ ہم چند ایک بائسز پڑھتے ہیں نفسیات میں، جن میں سے ایک ہے انفارمیشن بائس. انفارمیشن بائس کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی بھائی نے، کہ پہلے سے ایک اوپینین بنا لینا ایک کچھ انفارمیشن لے کر، اور جو اگلا بات کر رہا ہے اس کی بات میں وہی اوپینین ڈھونڈنا، باقی ہر چیز کو اگنور کر دینا. اور جیسے اس کو کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں، کہ بس اپنی بات کنفرم کرنے کے لیے کسی سے بات کرنا اور وہ پوائنٹس ڈھونڈنا. جیسے قرآن مجید اس بائسنس کی طرف اشارہ کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے تھرو اللہ کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کچھ لوگ قرآن کے تھرو مس گائیڈ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن میں غلطیاں نکلتے ہیں، اور انہیں غلطیاں مل جاتی ہیں، انہیں کانٹرڈکشنز مل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے. اور وہ فضول قسم کی کانٹرڈکشنز، یعنی ایسی کچھ چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی امر جاتا ہے، کوئی بات جاتی ہے، تو وہ 50,000 سال ایک دن کے برابر. ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر. اس طرح کی باتیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس نیت سے آپ آئے تھے، تو پھر وہ نیگیٹو انرجی جو آپ لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ کو نیگیٹو چیز ہی نظر آئے گی. یہ ہوتی کنفرمیشن بائس. اب دیکھیں یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، سوری تیسرا پوائنٹ ہے، بڑا زبردست پوائنٹ ہے، کہ طالب علم کا کام ہے اس چیز کو سمجھنا، نہ کہ ایک آلریڈی میڈ اوپینین لے کر آنا اور ایک بائسنس لے کر آنا اور اس بائسنس کے مطابق، اس تعصب کے مطابق بات کو سننا. دیکھیے خالی ذہن کے ساتھ کسی کی بات سننی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اگر غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے. لیکن پہلے سے اگر آپ یہ چیز لے کر آئیں گے کہ میں نے سمجھنی ہی نہیں ان کی بات، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کی کوئی بات سمجھی جائے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ جنرلی لائف میں بھی نقصان پہنچاتی ہے یہ اپروچ ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا زبردست ادب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ویل، چیز کو اچھے سے سمجھنا، اس کو جذب کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو اس میں ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ کائنڈلی اپنے مائکس سے پلیز میوٹ کر لیجئے، مائکس میوٹ کر لیجئے، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. سسٹر جنہوں نے کلاس آن کی ہے وہ پلیز سب کو میوٹ کر دیں سوائے میرے. اچھا، تو اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے جی، بڑی خوبصورت، کہ طالب علم میں صبر ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور تیسری بار جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا اب ہمارے راستے جدا ہیں. ثابت ہوا طالب علم کو صبر کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں، بات کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لیکچر کے درمیان آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ پورا لیکچر سن لیتے ہیں صبر کر کے، تو وہ سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ طالب علم کو سمجھنا چاہیے. اچھا، چوتھا ہے میمورائزیشن. اب یہ لیولز آف نالج ہیں. اس بات کو یاد کرنا، جو بات آپ نے سنی سمجھی اس کو یاد کرنا. یاد کرنے کے مختلف طریقے، نوٹس بنائیں گے یاد ہو جائیں گے. جو انسان نوٹس بھی نہیں بناتا، جو انسان بار بار چلے لیکچر نہیں دہراتا، یا کسی کو پڑھاتا نہیں، بائی دا وے کسی کو بات بتانے سے بھی یاد ہو جاتی ہے. یہ اچھے کچھ طریقے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کوئی سبجیکٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو وہ آپ کا بھی کافی زیادہ پکا ہو جاتا ہے وہ سبجیکٹ. لیکن اگر آپ سے لیکچر سنیں گے، 2 دن بعد آپ کو لیکچر بھول گیا ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نوٹس بنائے جائیں، یا سلائیڈز کو دہرا لیا جائے، یا اگر آپ جو ہے وہ ٹائم نکال لیں تو لیکچر دوبارہ سن لیا جائے. تو میمورائزیشن بہت ضروری ہے. دیکھیں
علم اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہی اس پہ عمل ہوگا نا، تو اس کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ نمبر 5 ہے اس کو ٹیچنگ، اس کو پڑھانا۔ بڑا خوبصورت یہ سٹیپس ہیں، آپ نے جو سیکھ لیا آپ دوسروں کو سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہدایت یہ ہے کہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے سکھاؤ۔ ہاں، سکھانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سکھانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سٹیج پر چڑھ جائیں، سکھانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو عالم پیش کر کے بڑے بڑے لیکچرز دینے لگیں۔ سکھانے سے مراد ہے کہ جو آپ نے سیکھا اپنے گھر والوں کو سکھائیے انشاءاللہ، اور جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اچھی بات آپ نے سیکھی، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچنگ۔ اور نمبر 6 ہے ایکٹنگ اپون اٹ، ریئلائزنگ اینڈ adhering to its boundaries and this is the fruit of knowledge۔ بہت خوبصورت بات ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو ریئلائز کرنا۔ ریئلائزیشن سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اس کو حقیقی طور پہ سمجھنا، حقیقی طور پہ اس پہ عمل کرنا، اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ان حدود پر عمل کرنا، ان حدود میں رہنا۔ adhering to its boundaries یعنی ان حدود میں رہنا جو اس کی باؤنڈریز ہیں۔ جیسے آپ کو حلال و حرام کا علم آ گیا تو اب ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا، یا آپ کو ایک خاص سبجیکٹ کے بارے میں علم آ گیا، ہر سبجیکٹ کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کس طرح سے ایک بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، اپنے لیول کے مطابق بات کرنی ہے، یہ اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں۔ ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا اور ان باؤنڈریز سے باہر نہ نکلنا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، لوگ اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں جس موضوع پہ ان کی گرپ نہیں ہے، یا جس موضوع میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی موضوع کو لے کر یہ کہہ دیں کہ اس موضوع پر علماء کرام کا یہ موقف ہے، یا اس موضوع پر فلانے عالم کا نام لے کے ان کی کتاب کا ریفرنس دے کے پھر آپ بات آگے کر دیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے ایسے سمجھ لگی ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں، تو دیکھیں آپ کا اگر تو وہ لیول نہیں ہے، نہ آپ کے پاس وہ علوم، نہ ہی آپ کے پاس وہ ڈگری، نہ ہی آپ کے پاس وہ فن ہے، تو پھر یہ بات حد سے باہر کرنے والی بات ہے، اور یہ پھر حدود کو فالو کرنا نہیں ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت 6 لیولز انہوں نے بتائے، بہت ہی جامع۔ اگر ہم انہی 6 لیولز کو سمجھ لیں، یہ ایٹیکیٹس نہیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایٹیکیٹس ابھی آگے آ رہے ہیں، یہ لیولز ہیں، درجات ہیں نالج حاصل کرنے کے۔ پہلا درجہ ہے کہ ایک اچھے سوال سے آپ کے علم کی جرنی شروع ہوتی ہے، ایک اچھے سوال سے آپ کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ آپ نکھر گئے ہیں، تو اچھا سوال۔ دوسرا، غور سے چپ رہ کر اس کو سننا۔ تیسرا، انڈرسٹینڈنگ ویل، ہر تعصب کو سائڈ پہ رکھ کے، ہر باعث کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو سننے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اگلا کیا رہا ہے۔ فرقہ واریت بہت حد تک ختم ہو جائے اگر یہ تیسرے مینر پہ ہم عمل کر لیں، کہ ہم بجائے کہ کنفرمیشن باعث لے کے، بجائے کہ ذہن میں یہ ڈال کے کہ میں نے تو ان کی بات سننی ہی نہیں ہے، یہ جو بات کریں گے غلط بات کریں گے، اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے ایک بار ان کی بات سن لی جائے، اگر ٹھیک ہے مان لی جائے، نہیں ٹھیک ان کی اصلاح کر دی جائے، سمپل ایز دیٹ، لیکن ایک بار سمجھی جائے۔ اور استاد جو سمجھا رہا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ نمبر 4، میمورائزیشن، بہت ضروری۔ آپ یاد کریں گے تو عمل کریں گے، یاد ہی نہیں ایک چیز، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ نمبر 5، ٹیچنگ، اس کو پڑھانا، اس کو آگے پہنچانا، ایک آیت بھی پتہ ہے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اور نمبر 6، اس پر عمل کرنا، اس کے جو حدود ہیں، جو پرنسپلز ہیں اس برانچ آف نالج سے ریلیٹڈ، ان پرنسپل سے باہر نہ نکلنا، ان پرنسپلز کو فالو کرنا۔ جیسے آپ کے پاس فقہ کا نالج آ گیا، فقہ کا، اب جب آپ کو فقہ کا نالج آ گیا اور آپ کو سورسز آف شریعہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی بات یا تو قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، یا حدیث سے، یا صحابہ کے اوپینینز ہونے چاہیے، یا اجماع، صحابہ کا اجماع، شروع میں جو اسلاف گزرے ان کا اجماع، امت کا اجماع، یہ سارے اجماع کی اقسام ہیں، یا کسی نے قیاس کیا ہے، کسی عالم نے، کسی مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، عرف کا سہارا لے کر کوئی بات کی ہے، یہ ہے سورسز آف شریعہ۔ آپ ان سب کو بائی پاس کر دیں
اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ سمجھ لگتی کہ یہ معاملہ ایسے ہے، تو دیکھیں یہ پھر اس کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ آپ جو سورسز آف شریعہ ہیں ان کے مطابق آنسر کریں گے۔ تو یہ جی آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں، کلاس کے ٹائم بھی بس ختم ہونے کو ہے۔ 1-2 منٹ جو ہے اس میں سوال کسی کا ہے تو کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔